بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، ایف اے سطح کے پروگرام اقبالیات کورس کوڈ 303 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم۔ ناظرین مکرم، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہوگا منظوم مکالمے۔ مکالمہ بنیادی طور پر ہے کیا، اور علامہ اقبال نے اس صنف کو کس طریقے سے استعمال کیا، اور آپ کی جو دو نظمیں ہیں پرندہ اور جگنو اور چاند اور تارے، اس میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم آج کی اپنی اس نشست میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاکر آوان صاحب، ماہر اقبالیات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلا سوال آپ سے جو کرنا چاہوں گا ہمارے طلباء کی رہنمائی کے لیے، یہ فرما دیجیے گا کہ مکالمہ بنیادی طور پر کہتے کسے ہیں؟ شکریہ جی۔ اصل میں یہ لفظ کلام کہتے ہیں باتیں کرنے کو، اور ظاہر ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو کسی اور کو مخاطب کرتے ہیں، اور کوئی نہ ہو تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ کلام ہمیشہ اپنے آپ سے ہی کلام کا نام، جس کو خود کلامی کہتے ہیں، وہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور دو آدمیوں کو آپس میں محو گفتگو کر کے اپنی مطلب کی بات ان کے منہ میں ڈالیں۔ یعنی مکالمہ کئی طرح کا ہوا۔ ایک مکالمہ جو علامہ نے کیا ہوا ہے وہ بہت کم ایسا ہے کہ وہ خود بولتے ہوں، وہ اپنے مطلب کی بات، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کسی اور محو گفتگو افراد کی زبانی کہلوا دیتے ہیں۔ مثلا اسی میں آپ دیکھیں کہ پرندہ اور جگنو۔ اب عجیب مسئلہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بے جان چیزوں سے بھی کلام کیا ہے خود، لیکن جس وقت وہ بے جان چیز سے کلام کرتے ہیں نا، تب بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ ہمیں کوئی بات بزور سکھانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ ان کی بات سے، کلام سے، ان کے الفاظ سے، ان کے دو تین آدمیوں کے باہمی گفتگو سے جو بات پھوٹتی ہے وہ علامہ اقبال کی بات ہے، اور علامہ اقبال وہاں بولتے نظر نہیں آتے۔ یعنی انہوں نے وعظ نہیں کہی، انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ جو اس کو سن رہا ہے وہ غور کرے صحیح کہ اس کو کیا کر رہا ہے۔ مثلا یہی پرندہ اور جگنو ہے۔ ایک جگنو کو جب پرندے نے دیکھا تو اس نے اس کو چگنا چاہا، یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہو، تمہارا ہمارا آپس میں تصادم کیا ہے، کیا جھگڑا ہے کہ تو مجھے کھا رہا ہے؟ بھائی تجھے اللہ نے اگر آواز دی ہے تو مجھے یہ چمک دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیرا ساز اور میرا یہ سوز آپس میں متصادم نہیں ہے، دونوں مل کر کوئی کام کریں گے، یہ دونوں مل کر کوئی کام کریں گے۔ اسی لیے وہ پھر آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہم آہنگی جو ہے عناصر کی، مظاہر فطرت کی، اسی سے دنیا کی رونق ہے، تصادم میں نہیں۔ مجھے کھا جانے سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نظم اور غزل کی اگر ہم بات کریں، اور علامہ اقبال کی اگر ہم نگاہ ڈالیں ان کی شاعری پہ، تو منظوم مکالمہ یہ کیا ہے؟ منظوم مکالمہ یہی ہے، جو میں مثال جو جگنو اس کی دی، منظوم مقابلہ یہی ہے کہ آپ نے دو مظاہر فطرت کو آمنے سامنے کر کے ان کے درمیان گفتگو کے ایسے مراحل تیار کیے یا ایسے مسائل پر گفتگو کرائی جو آپ چاہتے ہیں کہ عام ہو جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ انہوں نے منظوم اس لیے کیا کہ نظم ایک ایسی شے ہے
جب آخر میں آپ پہنچتے ہیں نا جی، نظم کے آخر میں پہنچتے ہیں نا جی، تو وہ ایک قسم کے گرم لوہے پر ہتھوڑا مارنے کی بات ہوتی ہے۔ اس پر آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ آپ نے ساری کہانی گھڑی ہے، کس لیے گھڑی ہے جی؟ یہ بات سکھانے کے لیے کہ ہم آہنگی جو ہے یہی کائنات کا حسن ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تھا کیا؟ ہندوستان، محکوم ہندوستان کے منظر کو آپ سامنے لائیں، ایک تصادم تھا۔ بالکل، ہندو مجھے نہیں برداشت کر رہا تھا، میں آپس میں ایک دوسرے کے فرقہ واریت ہے، ہم ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کر رہے تھے، اور ہم دونوں مل کر یہ چاہتے تھے کہ انگریز سے نجات حاصل کی جائے۔ کیسے حکومت تھا؟ ممکن نہیں تھا کسی طرح بھی۔ علامہ کی فکر ہمارا سے لے کر جاوید نامے تک ایک ہی رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اتحاد۔ جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، ہمارے اندر ہم آہنگی نہیں ہوگی، جب تک ہمارا مقصد شریک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، اور جب تک اتحاد نہیں ہوگا ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو شعراء موجود تھے علامہ اقبال کے بھی دور میں، اگر ہم دیکھیں تو مکالمے پہلے بھی کیے گئے، آپ زیادہ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں، اور گفتگو بھی کی گئی، لیکن علامہ اقبال نے اس صنف میں جو تجربہ کیا اس کی خاصیت کیا ہے؟ یہی خاصیت جو میں نے عرض کیا نا کہ اس میں وہ ایک مقصد کی طرف اپنی کہانی کو لے جاتے ہیں، وہ کہانیاں نہیں سناتے، صحیح، ٹو دی پوائنٹ رہتا ہے۔ ٹو دی پوائنٹ۔ مثلا چین کا طوطا ایک کہانی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا جی، اس کو مولانا روم نے ایران میں لیا ہے، ساری روم میں لیا ہے، اس کو کیوں؟ اس میں ایک سبق ہے کہ غلامی سے بچنا ہے نا تو کئی راستے ہیں۔ طوطا طوطے کو کہتا ہے بے ہوش ہو جا، تجھے اٹھا کر باہر پھینک دے، اڑ جانا، آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ سبق ہے اس کا، مقصد آزادی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اس کو وہ کسی زبان میں لکھا گیا، یہاں ہندی میں آیا، پتہ نہیں ایران میں گیا، آگے مولانا روم نے اس کے مصنوی میں منظوم کر دیا، اور سبق اس کا یہی نکلا کہ آزادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑو، تصادم نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں نظام فطرت میں تصادم نہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تصادم سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے، تھک تو سکتے ہیں، آزاد نہیں ہو سکتا۔ آزاد نہیں ہو سکتے۔ آزاد ہونے کے لیے آپ کو حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ وہ حکمت کیا ہے؟ آپس میں اتحاد کرو۔ جب گول میز کانفرنس میں جا رہے تھے نا جی، تو علامہ اقبال نے کہا ہندوستان کا مقابلہ انگلستان سے ہوگا، انگلستان متحد ہے، ہندوستان بھی متحد ہو کر جائے۔ لیکن یہ تو گئے تھے مخروط انتخابات پر زور دینے کے لیے اور جداگانہ انتخاب نہ ماننے کے لیے۔ تو آپ بتائیں کہ وہ گول میز کانفرنس کیوں کامیاب ہو؟ بالکل، ہم آہنگی نہیں تھی نا، مقصدیت جو تھی وہ ایک نہیں تھی۔ آج کے لیے بھی سبق ہے انہی نظموں یہ میں آج ہم بھی دیکھیں۔ یہی سبق ہے، آج بھی قیامت تک یہی سبق ہے، اس لیے کہ علامہ نے جو کچھ کہا ہے اس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ورب حرفم جز بقرآن مزمرست، اے اللہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں اگر قرآن کے علاوہ ایک بھی حرف ہے نا تو مجھے خوار ازار کر دیں، رسوا کر دیں۔ تو گویا انہوں نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا، وہاں سے سیکھا۔ باپ نے کہا تھا نا کہ جیسے تم پر اترتا ہے اس طرح پڑھو، تو جس پر اترتا ہے تو وہ سمجھتا ہے معانی کو نا، مفہوم کو سمجھتا ہے، اس کے مقاصد کو سمجھتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے قرآن سارا کس لیے جی؟ اتحاد کے لیے ہے، انتشار کو متحد کرنا، ختم کرنا قرآن کا مفہوم۔ اسلام متحد کرنے کے لیے ہے، منتشر کرنے کے لیے۔ جہاں کہیں طبقاتیت نظر آئے وہاں اسلام نہیں ہوگا۔ صحیح، طبقاتیت اور توحید یہ یکجا نہیں ہو سکتے۔ توحید کا مظہر مشہود جو ہے نا، یعنی شہادت، اس کی گواہی توحید کی یہ ہے کہ ہم ایک ہیں۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تب تک ہمارا دعویٰ توحید سچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح۔ تو جب انہوں نے یہ سبق سیکھا قرآن سے
کہ مذہب لوگوں کو جمع کرنے ہے. پہلا قومی ترانے میں، ہندی ترانے میں انہوں نے لکھا کہ جی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیار رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. لوگوں نے آج تک اس بات کو نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. اصل میں 1898-96 میں دیانند سرسوتی نے ایک تنظیم بنائی تھی. آگے چل کر اس نے گو رکشا کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ درس دینا چاہا کہ یا تو ہندو ہو جاؤ اور یا ہندوستان چھوڑ دو. اور نہرو رپورٹ تک آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تسلیم نہیں کیا گیا. برطانوی سامراج نے مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کر کے اس کے لیے جداگانہ انتخابات کی بات کی شملہ وفد کے مطالبے پر کہ ہمیں قوم کے اندر قوم تسلیم کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. تسلیم ہوا، اس کے لیے جداگانہ انتخابات، جداگانہ حق نیابت ملا. وہ نہیں مانتے تھے تو کیا مانے؟ میری مسلمانوں کو بحیثیت قوم نہیں مانتے تھے. علامہ نے بار بار کہا کہ میں جداگانہ انتخابات کو ایک ناگوار زشتی سمجھتا ہوں، مگر اس سے ہماری قوم کا وجود تسلیم ہونا وابستہ ہے. شرط رکھ دی آپ نے اپنی گفتگو میں. سمجھ گئے جی. جب ہمیں جداگانہ انتخابات کا یا جداگانہ حق نیابت مل گیا تو اس کے معنی یہ ہوئے، اور وہ بھی متناسب نمائندگی پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قومیت تسلیم ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، اب میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں پرندہ اور جگنو اور چاند اور تارے، جو دو نظمیں اقبال کی ہیں اور ہمارے طلباء بھی یقینی طور پر اس انتظار میں ہوں گے. سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا پرندہ اور جگنو کے حوالے سے. یہ جو نظم ہے جس میں علامہ اقبال نے لکھا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ جتنی بھی نظمیں میں نے پہلے عرض کر دی کہ وہ علامہ لوگوں کے درمیان، اقوام ہند کے درمیان اتحاد چاہتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اس نظم میں جو چاند تارے ہیں، اس میں غضب کی بات جو ہے وہ ایک ہی مصرع ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ کیا ہے؟ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرع شب کے خوش چینوں. یہ مزرع شب، چاند تو ستاروں سے کہہ رہا ہے نا، لیکن اقبال ہندوستانیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مزرع شب کے خوش چینوں. یہ اندھیری رات جس کو غلامی کہتے ہیں نا، اس میں زندگی اسی طرح نہیں گزر سکتی کہ تمہارے اندر جمود ہو. جنبش سے، حرکت سے زندگی قائم ہے. کچھ کوشش کرو گے تو تب اس اندھیری رات سے نکل سکو گے. میں دو تین شعر آپ کو جی ضرور. کہ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرع شب کے خوش چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی. یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. کھا کھا ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ. بات طلب کی ہے. علامہ اقبال سے بہتر یہ بات کون کر سکتا تھا کہ جستجو، طلب، آرزو، تلاش یہ انسانی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے. جب ہمارے برہمن نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ اپنی خواہشات کو مارو تاکہ تم دوبارہ زندگی کے چرخے پر نہ چڑھ سکو. جو یہاں آرزویں نہیں پوری ہوتی ہیں، ایک بار پھر وہ آتا ہے آرزویں پوری کرنے کے لیے. زندگی کے چرخے پر چڑھنے سے بچنے کے لیے آرزو کو ختم کرو. یہی وہ ایک وجہ ہے. اسلم صاحب آپ غور کریں کہ کتنا قدیم مذہب ہے ہندو. صحیح. مگر ہندوستان سے باہر نہیں نکل سکا. جی بالکل. کیوں؟ اس نے تخلیق آرزو کو ختم کر دیا. وہ مقاصد زندگی جو ہے ان کو ختم کرتا ہے. جب مقاصد زندگی کو آپ ختم کرتے ہیں تو زندگی آپ کا ساتھ کیوں دے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا جی. علامہ نے کہا نہیں، زمانہ کا گھوڑا دوڑ رہا ہے،
طلب کے تازی آنے سے، اس کو کوڑا طلب کا لگتا ہے تب چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس راہ میں مقام بے محل ہے، یہاں جو رکا وہ کچلا گیا، یہاں جو رکا وہ کچلا گیا۔ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، ہاں جی، اور چلنے والے نکل گئے، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ انجام ہے اس خرام کا حسن، یہ مقطع ہے اس کا اصل جو بات وہ کہنا چاہتے تھے نا، جو کہتے ہیں نا حقیقت حسن نظم بھی کیے، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال۔ ایک مستقل شے چاہے کتنی ہی حسین کہ انہوں ایک نہ ایک دن اس سے آپ کا جی بھر جائے گا، لیکن جو مرنے والا ہے نا یہ انسان، اس کی موت کوئی زندگی کا اختتام نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی، ایک نئے بھیس سے آگے بڑھتا ہے لیکن واپس نہیں آتا۔ یہ واپس آنے والی بات تخلیق آرزو والی نہیں ہو سکتی۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ میں مان بھی نہیں سکتا جس کے لیے اتنی بڑی کائنات سجائی گئی ہے، وہ اس کو باہر فنا کر دیا جائے گا، یہ بات تسلیم نہیں ہو سکتی۔ وہ آگے بڑھے گا، ایک اور زندگی حاصل ہوگی۔ تو یہ بات تو قرآن سے سیکھی نا جی، ایک بات کی فکر تو نہیں ہے، نہ فلسفہ اسے سکھاتا ہے، بالکل یہ فلسفہ یہ بات تو نہیں سکھاتا، قرآن سے سیکھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ زندگی آگے، وہ اولی بات آ جاتی ہے کہ جس طرح ان کے والد نے فرمایا تھا کہ قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے تم پر اتر رہا ہے، اور وہی ایک ایک چیز ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، اور کہا بھی ہے کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہاں جی، یہ جو مسلمان جس کو کہتے ہیں نا جی، یہ ہر لہجہ اس کی نئی آن اور نئی شان ہے۔ کیوں کہ آپ کو یہ کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ قرآن ہے۔ قرآن ایک ایسی شے ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اور ہر بار ایک نئی لذت ملتی ہے۔ 1400 سال 15ویں صدی میں شامل ہو گئے، قرآن کو اسی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ بچہ پڑھتا ہے اس کی اور لذت ہے، کوئی جوان پڑھتا ہے اس کی کوئی اور لذت ہے، کوئی جاہل پڑھتا ہے اس کی اپنی ایک لذت ہے، اور کوئی عالم دین پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھنے والا پڑھتا ہے تو اس کی اپنی ایک لذت ہے۔ اور یہ لذت بھی ایک وقت کی نہیں، صبح پڑھو تو کچھ اور لذت ہے، شام پڑھو تو کچھ اور لذت ہے۔ ہاں جی، تو یہ لذت کیوں؟ یہ قرآن کا خود اپنا مفہوم ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھی جائے بار بار، اور اس میں وہ بوریت نہیں پیدا ہوتی، معنی کھلتے ہیں، ایک سے ایک تہ تہ معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اس کے ایک ہی ترجمہ پڑھ لیا، اس پر غور کر دیا۔ قرآن آج بھی ہمیں آوازیں دیتا ہے، افلا یتدبرون فی القرآن، قرآن پہ غور نہیں کرتے، آپ بھی آواز دیتے ہیں، قرآن پہ غور تو کریں نا۔ علامہ نے غور کیا ہے۔ اب ایک ہی لفظ ہے جو مزرع شب کے خوشہ چین ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظم کی کنجی ہے، کلید ہے۔ تم غلامی میں ہو، غلامی پر تکیہ کر کے بیٹھ رہو گے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر بحیثیت قوم فرق اقوام پہ اپنا نام لکھانا ہے تو حرکت کرو، طلب زمانہ چل رہا ہے لیکن اس کی حرکت بے جہت نہیں ہے، زمانے کی حرکت بے جہت نہیں ہے، بے سمت نہیں ہے، یہ بھی ایک سمت میں چل رہا ہے، تم بھی اپنے آپ کو ایک سمت میں چلاؤ۔ اگر چلو گے نہیں، یہ اس کا فلسفہ حرکت ہے نا جی۔ عجیب و غریب غزل، یہ جو اسی زمانے کی غزل ہے کی علامہ اقبال کی ایک، اس کا آخری شعر مقطع جو ہے وہ کیا ہے پتہ کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب لوگوں نے زمزم ہی پڑھ کر کہا یہ تو آب زمزم کی کوئی توہین ہو گئی، حالانکہ یہاں آپ کے در ہے، زمزم ہے،
واہ واہ، یہ زمزم ہے رک جا رک جا. اس نے کہا مکے سے کوئی یہ پیغام نہیں آیا کوئی حرکت بھی کرو، کوئی حرکت بھی کرو. مکے سے تو یہ پیغام آیا ہے، تم جاتے ہو زیارت کر کے آ جاتے ہو، تم اس کا اصلی پیغام تم بھول گئے ہو. وہ پیغام کیا ہے؟ حرکت، جس سے حرارت زندگی میں پیدا ہوتی ہے. سوز و ساز زندگی حرکت میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں بھی اس نے کہا کہ یہ یہاں پوشیدہ قرار میں اجل ہے. یہاں جو رک گیا ٹھہر گیا، ہاں جی، وہ مر گیا. اچھا، اب دوسری غزل، یہ تو چاند اور تارے کی بات ہو گئی. میں چاہوں گا کہ جو ہمارا آج کے موضوع میں بھی شامل ہے، پرندہ اور جگنو، اس نظم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں چاہوں گا اس کے بھی کچھ شعر اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کے، ہمارے طلباء کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور اس کا مقصد جو ہے جس طرح آپ نے چاند اور تارے کا بتایا، یہ بھی اگر بتا سکیں. اصل میں کہانی تو بڑی لمبی ہے کہ جی ایک مرغ نے نغمہ پیرا تھا، گا رہا تھا. اس نے جگنو دیکھا تو اس کو دانا سمجھ کر چگنے کے لیے اپنی چونچ ماری اس پر. اس نے آگے سے کہا کہ اے بھیا کیا کرتے ہو؟ جس نے، اب دیکھیں جی، یہ ساری ایک کہانی یہ چلتی چلتی یہاں تک پہنچتی ہے کہ تیری منکار کو گانا سکھایا، مجھے گلزار کی مثل بنایا. میں اس چمن میں روشنی پھیلاتا ہوں، روشنی کرتا ہوں، تجھے اس نے گانا سکھا دیا ہے. چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، دیا ہے سوز مجھ کو ساز جت کو. یہ جگنو جو ہے وہ مرغ سے کہہ رہا ہے، مرغ سے کہہ رہا ہے، پرندے سے کہہ رہا ہے. پھر آخر کہتا ہے مخالف ساز کا ہوتا نہیں، مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز. کوئی ساز بغیر سوز کے کسی پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ اس کے اندر ایک نئے آواز کا دل دھڑکتا ہے. صرف بانسری کی آواز نہیں ہوتی، بانسری بجانے والے کا دل اس میں دھڑکتا ہے. اس کا ایک سوز اس میں ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی وہ جلاتی ہے، تبھی وہ سوز پیدا کرتی ہے. تو کہتا ہے کہ ساز اور سوز دو چیزیں ہیں. تجھے اس نے ساز دیا ہے، مجھے اس نے سوز دیا ہے. یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے. جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز، جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز، مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز. یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے. یہ تصور اتحاد علامہ اقبال کا، علامہ اقبال کا تصور اتحاد ہے جو ہمارا سے چلتا ہے. میں نے کہا جاوید نامے تک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا ہے کہ جی کسی کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے، مزاحمت نہیں، ہم آہنگی ہونی چاہیے. اب آگیا کیا کہتا ہے کہ قیام بزم ہستی ہے انہی سے، دو باتوں سے، سوز اور ساز سے. علامہ کے پاس سوز جو ہے نا جی، یہ ایک تخلیقی جوہر ہے. علامہ جہاں سوز کی بات کرتے ہیں نا، تو زندگی کا سوز اور ساز جو ہے وہ سوز تخلیقی عنصر ہے. جس کے اندر سوز ہوگا وہ کوئی چیز تخلیق کرے گا. صحیح ہے جی. اور تخلیق کے بغیر کائنات آگے بڑھ نہیں سکتی. بے شک. اور اعلیٰ درجے کی تخلیق جو ہے وہ تو اصولوں کو توڑے بغیر نہیں ہوتی. اصول ٹوٹتے ہیں تب کوئی اعلیٰ تخلیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کہتا ہے کہ جہاں میں قیام بزم ہستی ہے انہی سے، ظہور اوج و پستی ہے انہی سے. ساز اور سوز دونوں جو ہیں یہ ہم نشیں ہیں. کوئی کسی کا پست ہونا، کسی کا عروج پہ ہونا، وہ بھی اسی سے نکلتا ہے کہ جب تو مجھے کھائے گا، ہاں جی، تو تو بلند تو ہو جائے گا، لیکن میں تو ختم ہو گیا نا. تو کائنات، یہ زندگی تو آگے نہ بڑھی بھائی. زندگی آگے بڑھے گی ہم آہنگی سے. ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستان کی. یہ جو خوشبو پھیلاتا ہوا باغ ہے، اس کی رونق اور بہار ہم آہنگی سے ہے، تصادم سے نہیں، ایک آواز ہونے سے ہے. یہ بات انہوں نے آگے جا کر ستارہ
اور دوسرا تارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ان نظموں کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو میرے خیال میں کوئی مفہوم زیادہ واضح ہو جائے کہ ستارے کہتے ہیں کہ جو اوج ایک کا ہے دوسرے کی پستی ہے، چمکنے والے مسافر عجب یہ پستی ہے، جو اوج ایک کا ہے دوسرے کی پستی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب تک ایک ہی کران میں بسنے والے چلنے والے ستارے اگر ایک کبھی ہوگا تو کمزور کو کھا جائے گا۔ یہ باقاعدہ حیرت ہوتی ہے کہ علامہ اقبال موسیقی کی باتوں سے تو واقف تھے ہی، چھیڑتی جائے سراغ دل نشیں کوئی ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ عراق ساز ہے، اس زمانے 1898 میں چھپی لکھی گئی تھی، تو اس وقت وہ موسیقی سے بھی واقف تھا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ ستارہ، چاند تارے، دو ستارے، یہ علم نجوم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نے ان پر غور اس حوالے سے نہیں کیا۔ اس میں نظرات کا ایک اصول ہے، اصول نظرات میں یہ بات ہے کہ کبھی کمزور کو کھا جاتا ہے۔ تو چمکنے والے مسافر عجب یہ بستی ہے، جو اوج ایک کا ہے دوسرے کی پستی ہے۔ تو کیا کیا جائے جی؟ بس زمانے کا اصول یہ ہے کہ علاج کیوں الگ ہو جائے۔ پروفیسر صاحب، یقینی طور پر گفتگو ایسی ہے کہ اس کے سمندر میں ہم جتنا غوطہ زن ہوتا جا رہے ہیں، بڑا مسئلہ ہے۔ علامہ آپ اقبال اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ عشق کے دروازے اور دریچے آپ پر کھلتے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ دامن وقت میں جس قدر ہمارے پاس گنجائش ہے ناظرین مکرم، تو اپنی بات کو سمیٹتے ہیں اور پروفیسر صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاکر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ اور اصل میں وقت بہت کم ہے، ورنہ اس موضوع پہ بڑی اچھی بات ہو سکتی ہے، اپنے طلباء کے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ضروری تو نہیں کہ طالب علم ہی دیکھتا ہو، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ اصل میں اتحاد، بس آخری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال اتحاد کے لیے ہم آہنگی لازمی سمجھتے ہیں، بالکل، اور ہم آہنگی دیکھیں نا، تار ہے بج رہے ہیں، کتنے تار ہیں، لے ایک نکلتی ہے جی، ہم آہنگی۔ اور آج کے پروگرام کا جو لب لباب اگر ہم کہیں یا اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ہی لفظ ہے، اور وہ ہے ہم آہنگی، اتحاد، جس پر علامہ اقبال نے ان نظموں کے اندر اپنے اس مکالمے کے اندر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان صاحب، ماہر اقبالیات، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اور ناظرین مکرم اور ہمارے عزیز طلباء جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے، جس میں ہم نے ایف اے سطح کے پروگرام اقبالیات کے کورس کوڈ 303 کے حوالے سے جو موضوع تھا منظوم مکالمے، اور اس میں جو دو نظمیں تھیں ہماری، چاند اور تارے اور پرندہ اور جگنو، اس پر جو ہم نے بات کی، آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اپنے میزبان ایاز اسلم کو اجازت دیجیے، آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔